اس جمعہ کے مختصر سے وقت میں آپ تمام لوگوں کے سامنے ماہ سفر کی تاریخی و شرعی حیثیت کے حوالے سے چند باتیں سنانے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں یہ جو اسلامی مہینہ جو کہ دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ کہلاتا ہے، اس مہینے کے اندر بہت سارے عقائد، بہت ساری بدعات و خرافات اپنی دنیاوی زندگی میں مسلمان جو مکمل طور پر لا علمی کی وجہ سے انجام دیتے ہیں، عقیدے کی خرابی اور بگاڑ کے سبب انسانی زندگی میں بالخصوص مسلمانوں کی زندگی میں گھر اور دکان کے معاملات، شادی بیاہ اور رسم و رواج کے معاملات کے اندر اپنی دنیاوی زندگی میں بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم اور آپ انشاءاللہ معلوم کریں گے کہ ماہ سفر کی تاریخی اور شرعی حیثیت کیا ہے، تاکہ ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی صحیح پہچان حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی دنیاوی زندگی میں کامیابی عطا کرے گا اور میرے اور آپ کے اعمال کی حفاظت کرنے کی مکمل طور پر ذمہ داری دے گا۔ تو آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں ماہ سفر کی تاریخی اور شرعی حیثیت۔ حاضرین جماعت، انشاءاللہ جیسا کہ عنوان بتایا گیا کہ ماہ سفر کی تاریخی و شرعی حیثیت، تو اس عنوان کے اندر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہسٹریکل اعتبار سے ماہ سفر کی حیثیت کیا ہوتی ہے، جو تاریخ اعتبار، یعنی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں میں سفر کے مہینے میں لوگوں کے درمیان جو نحوستوں کو لیا جاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے خالی کہنے والا مہینہ کہلواتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کو جب نبوت دی گئی ہے، تو ایسی صورت میں اسلام کی تعلیمات میں ماہ سفر کی اہمیت کیا ہے اور ماہ سفر کے تعلق سے ہم تمام لوگوں کے لیے شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کیا ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے سنانے کی کوشش کی جائے گی۔ آئیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماہ سفر یہ ہم مسلمانوں کے سال کے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور مکمل طور پر ہم اور آپ کو یہ جاننا اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو اسلامی مہینے ہیں، یہ اسلامی سال صدی جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بنایا ہوا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں کو بنا دیا۔ جس وقت یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جس وقت ساتوں آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی سال کے مہینوں کو بنا دیا اور بتایا کہ منہا اربعۃ حرم، سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں۔ حرمت والے مہینے جو کہ مکمل طور پر قتل و غارت گری، خون خرابہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام، حرام کردہ کام کو آدمی اپنی دنیاوی زندگی میں کسی بھی اعتبار سے انجام نہ دے۔ گویا کہ آدمی سال کے 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے حرمت والے گزارتا ہے اور بقیہ جو 8 مہینے ہوتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جیسے آدمی اللہ کی تعلیمات کی پابندی کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے، دیگر مہینوں میں بھی ویسے ہی مکمل طور پر پابندی کے ساتھ اس کی دنیاوی زندگی کے گزارنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے بنایا۔
اور ان 4 مہینوں کے اندر مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم و زیادتی کو، قتل و غارت گری کو، بے انصافی کو، نافرمانی کو مکمل طور پر حرام قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ کے 8 مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جو اسلام کی تعلیمات، اسلام کی بنیاد مکمل طور پر کھوکھلے ہو جاتے ہیں، یا اسلام کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں، یا وہ چیزیں جو لوگوں کے تعلقات مکمل طور پر بگڑ جاتے ہیں، یا وہ چیزیں جس سے لوگوں کا عقیدہ اور ایمان بگڑ جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حرمت والے 4 مہینوں میں ہر چیز کو ناجائز قرار دیا ہوا ہے، تو دیگر 8 مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی زندگی میں ان تمام چیزوں سے دور رہنے کی تعلیم اور مکمل طور پر آگاہ کیا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی سال کے اعتبار سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے بنا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں کو بتایا کہ حرمت والے مہینوں کی پابندی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، یہی اپنے آپ کو دین پر جمے رہنے کے برابر ہے، اور دین پر قائم و دائم رہنے کی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی تاکید کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر قرآن میں لوح محفوظ میں اسلامی سال کے 12 مہینوں کو بنایا، 4 مہینے حرمت والے بنایا، تو ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں وہ لگاتار 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، جو کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے جو ہوتے ہیں قریب 90 ڈیز ہوتے ہیں۔ تو یہ پورے کے پورے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے دنوں کو بنا دیا، اور حرمت والے ان 90 دنوں کو زمانے جاہلیت کے اندر لوگ بڑی پابندی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت کا یہ معاملہ پایا جاتا ہے کہ حرمت والے مہینے جب آ جاتے تو یہاں پر لوگ اپنے ہتھیار، اپنے تلوار، اپنے نیزے، اپنے تیر اور دیگر انسانوں کے جان لیوا تمام کے تمام چیزوں کو اپنے اپنے گھروں میں محفوظ طریقے سے رکھ دیتے، یہاں تک کہ ان حرمت والے مہینوں میں باپ کا مارا ہوا دشمن بھی اگر سامنے آ جاتا تو باقاعدہ حرمت والے مہینوں میں اس آدمی کو معاف کر کے چھوڑ دیتے۔ اور زمانے جاہلیت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سال سال کیا ہے لڑائیاں ہو جاتی، یہاں تک کہ اتنی جہالت عام تھی، اگر غلطی سے کسی آدمی کا جانور دوسرے آدمی کے کھیت میں جا کے چر لیتا ہے تو پورے کے پورے چر لینے کی وجہ سے سال بھر وہ تمام کے تمام کھیت والوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھی، اور اتنی بڑی لڑائی بڑھ جاتی تھی کہ مکمل طور پر کئی جانے چلے جاتے تھے، کئی گھر تباہ ہو جاتے تھے، کئی لوگوں کے مال برباد ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح کا مکمل طور پر حرمت والے مہینہ آنے کے بعد ان تمام چیزوں کو لوگ اپنے زمانے کے اندر ان حرمت والے مہینوں کی عزت کرنے کی بنیاد پر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے قتل و غارت گری سے، جنگ و جدال سے اپنے آپ کو دور رہتے تھے۔ لیکن یہ حرمت والے مہینے لگاتار جو ہوتا تھا، آدمی ذی قعدہ کے مہینے میں حج بیت اللہ کی تیاری کرتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں مکمل طور پر حج بیت اللہ کو ادا کرتا ہے، اور محرم کے مہینے میں آدمی جو حج کے سفر کو گیا ہوا ہوتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو 3 مہینوں میں آدمی کی زندگی سفر میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا سفر ہوتا ہے، اور واپس آنے کا مسئلہ ہوتا
ہے تو ان تینوں مہینوں کو جو لگاتار حرمت والے مہینے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان 3 مہینوں میں کم از کم جو 90 دن ہوتے ہیں، زمانے جاہلیت کے اندر ان 3 مہینوں کے اندر آدمی اپنے آپ کو دوری اختیار کرتا تھا۔ اور چوتھا مہینہ جو رجب کا مہینہ ہوتا تھا، جو کہ عام طور پر اس زمانے کے اندر عمرہ کیا کرتے تھے، عمرے کے سفر کو زیادہ جایا کرتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب کے مہینے کو بھی حرمت والا بنایا، جس کی بہت ساری حکمتوں میں سے عمرے کے لیے آسانی، جانا اور آنا، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رجب کے مہینے کو حرمت والا بنایا، جو کہ اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ جب سفر کا مہینہ آتا، سفر کا مہینہ آنے کے بعد جو لوگ 90 دن سے 3 مہینوں سے اپنے آپ کو گناہوں سے، غلطیوں سے، نافرمانیوں سے، قتل و غارت گری سے، جنگ و جدال سے، خون اور حربے سے آدمی جو دور رکھا ہوا تھا، سفر کا مہینہ جیسے ہی آ جاتا ہے تو آدمی اپنے گھر میں جو تیر، تلوار، نیزے، جنگ کی جو چیزیں رکھا ہوا تھا، وہ تمام کی تمام چیزیں لے کر کیا ہے، جنگ و جدال کے لیے، ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے، ایک دوسرے خاندان، قبیلے کے لیے مکمل طور پر جھگڑا اور جنگ کرنے کے لیے آدمی نکل جاتا تھا۔ جب لوگ نکل جاتے اپنے اپنے گھروں سے تو پورے کے پورے زمانے جاہلیت کے اندر سفر کے مہینے کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ جب سفر کے مہینے میں گھر خالی ہو جاتے تو لوگ کہتے کہ صفر الدار، کہ پورے کے پورے گھر کیا ہے، خالی ہو گئے۔ اب اس زمانے کی اندر سفر کے مہینے کو ایک نحوست والا مہینہ، ایک دلندراگی والا مہینہ، یہ تصور کرتے کہ باقاعدہ سفر کا مہینہ نہ آتا تو کتنا اچھا ہوتا، اس لیے کہ سفر کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے لوگ اپنا اپنا بدلہ لینے کے واسطے اپنے گھروں کو خالی کر کے چلے جاتے۔ اب جب گھر کا کوئی مرد باہر نکل رہا ہے تلوار لے کے، ہتھیار لے کے، تو اس آدمی پر واپس زندہ آنے کا بھروسہ نہیں ہوتا تھا، مارے جانے کا مکمل یقین ہوتا تھا۔ اگر آدمی زندہ آیا تو اچھی بات ہے، اگر زندہ نہیں آیا تو اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی، اس کے بچے یتیم ہو جاتے، اس کے گھر والے بھوکے مر جاتے، اور وہ باقاعدہ قحط سالی کے ذریعے روٹی کپڑے کے لیے ترس جاتے۔ اسی لیے لوگوں کی زندگی میں یہ ذہنوں میں تصور آ جاتا کہ سفر کا مہینہ لڑائیوں والا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ بدلہ لینے کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ یہ جنگ والا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ خون خرابے والا مہینہ ہے، اور سفر کا مہینہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانے والا مہینہ ہے، اور سفر کا مہینہ لوگوں کی زندگیوں میں قتل و غارت گری کو عام کرنے والا مہینہ ہے۔ اسی لیے یہ سفر کا مہینہ نہ آتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اسی لیے زمانے جاہلیت کے اندر سفر کے مہینے کو نحوست کہا جاتا اور نحوست مانا جاتا، اور سفر جو کہ انگریزی میں ہم جانتے ہیں سفر ایز اے صفر، یعنی صفر جو انویلڈ، صفر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، تو ویسے جس آدمی کا گھر خالی ہو جاتا، اس کے اندر کوئی رہنے والے بسنے والے نہیں ہو جاتے، تو پورے کے پورے گھر ویران اور برباد ہو جاتے، گھر والے قتل ہو جاتے، خون خرابہ ہو جاتا، دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنیاں عام ہو جاتی۔ تو اسی کی بنیاد پر ماہ سفر کو یہ سفر کا مہینہ کہا جاتا کہ گھروں کو خالی کرنے والا مہینہ اور گھروں سے لوگوں کو چھیننے والا مہینہ۔ اس طرح سفر کے مہینے کے آنے کے بعد لوگ کیا ہے، دشمنیاں پھیرنے کے لیے جاتے، تو اس کو مکمل طور پر قتل و غارت گری، جنگ و جدال کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ اور آج کی سفر کے مہینے کی یہ دوسری تاریخ ہے، اس مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جن کو قوم سمود کہا جاتا تھا، وہ باقاعدہ اپنے زمانے کے اندر پورے کا پورا بدشگونی کا معاملہ لیا جاتا۔ بدشگونی کا معاملہ کیا ہے؟ یہ نحوست کا معاملہ اور یہ دلندراگی کا معاملہ۔ اس زمانے کی اندر صالح علیہ السلام کی قوم جو ہوتی تھی، وہ حضرت صالح علیہ السلام جو کہ قوم سمود ہے، ان کے پاس کوئی اچھا کام ہوتا
تو لوگ اپنے زمانے میں کہتے کہ یہ ہمارے معبودوں کی طرف سے اچھا کام ہوا ہے۔ اگر کوئی اس معاشرے کے اندر خاندان قبیلے میں کوئی برا کام ہوتا تو صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ قوم سمود کہتے یہ کیا ہے، یہ فلاں نبی کی وجہ سے اور اس نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں اور ایسی کیا ہے بے برکتی کا سبب پایا جا رہا ہے۔ اسی لیے دیکھو جہاں پر قوم سمود کا مسئلہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہودی کہلاتی ہے، یہودیوں کا عمل بھی یہی تھا۔ یہودیوں کا عمل کیا تھا کہ قوم میں اگر کوئی فائدے کا کام ہوتا، قوم میں کوئی اچھا کام ہوتا، قبیلے میں کوئی مکمل طور پر خوشی کا کام ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ باقاعدہ کہتے یہ ہماری طرف سے اور ہمارے معبودان باطلہ کی طرف سے ہوتا۔ لیکن اگر قوم میں جیسے بارش نہیں آتی، مہنگائی بڑھ جاتی، لوگوں کے اندر دشمنیاں عام ہو جاتے، کوئی نقصان کا کام ہوتا، کسی کی جان چلی جاتی تو مکمل طور پر موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ یہودی کہا کرتے تھے یہ دیکھو مسلمانوں کی وجہ سے، موسیٰ اور ان کی قوم کی وجہ سے کیا ہے ہمارے اوپر یہ پوری کی پوری بلائیں اور پریشانیاں نازل ہو رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے بدشگونی جس کو کہا جاتا، اور اسی کا نام آج کیا ہے نحوست مانا جاتا۔ اور اپنی دنیاوی زندگی میں پورے کے پورے ماحول میں چاہے قوم سمود کو دیکھو، قوم موسیٰ پر ایمان نہ لانے والے یہودیوں کو دیکھو، جو اپنی زندگی کے اندر اگر اچھا کام ہوتا تو کہتے ہی اچھا کام ہماری طرف سے ہے، اگر کوئی برا کام نقصان کا کام ہوتا تو کیا ہے اس زمانے کے اندر اس قوم کے نبی پر اور اس قوم پر ایمان لانے والوں پر وہ معاملے کو انجام دیا جاتا۔ تو یہ کیا ہے اپنی زندگی میں سفر کے مہینے کو نحوست والا بتایا جانا، اور سفر کے مہینے کے اندر جو تاریخ حیثیت جو ہوتی، زمانے جاہلیت کے اندر ایک کام یہ ہوتا کہ اگر کسی آدمی کے گھر پر رات میں الو بیٹھ کے اگر پکارتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چند دنوں کے اندر اس گھر کا کوئی آدمی انتقال ہونے والا ہے، اور اپنے اپنے گھروں پر الو کے بیٹھ کر پکارنے کو نحوست اور دلندراگی اس زمانے کے اندر سمجھا کرتے تھے۔ اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی آدمی ایک کام کرنا شروع کرتا، مثال کے طور پر کسی سفر کو جانے کے لیے وہ آدمی کام کرتا اور سفر کی تیاریاں کرتا تو وہ آدمی اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں کبوتر کو پکڑتا اور وہ کبوتر کو اڑا دیتا۔ وہ کبوتر اگر سیدھے جانب جاتا تو مکمل طور پر آدمی یہ مائنڈ سیٹ کر لیتا کہ کبوتر سیدھے طرف جائے گا تو میرا کام ہو جائے گا، اور وہ پرندہ کبوتر اگر لیفٹ طرف چلا جاتا ہے تو آدمی یہ تصور کر لیتا تھا کہ اب میرا کام ہونے والا نہیں ہے۔ یہی چیز کیا ہے آدمی اس کام کو سفر میں جائے بغیر اپنے گھر میں بیٹھ جاتا۔ زمانے جاہلیت کے اندر ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جہاں پر کبوتروں کو اڑا کر فال نکالا جاتا وہیں پر لوگوں میں تصور پایا جاتا کہ صبح میں اٹھ کر دکان کھولنے کے لیے یا اپنے کاروبار کے لیے آدمی کہیں سفر کے لیے جانا ہوتا یا گھر سے باہر نکلتا، راستے میں جاتے ہوئے اگر بلی اس کو آ جاتی تو یہ تصور کر دیتا کہ آج میرے کام کو جانے سے پہلے بلی آڑے آ گئی ہے، اب میرا کام ہونے والا نہیں ہے۔ آدمی زمانے جاہلیت کا تصور تھا کہ پہلے آدمی گھر سے باہر نکلتا کسی کام کی وجہ سے، اچانک اس کی نظر کسی یتیم بچے کے چہرے پر پڑ لیتی تو لوگ یہ تصور کرتے کہ یتیم بچے کو کیا ہے جس کا باپ مر گیا، ماں مر گئی، یہ چھوٹا بچہ یتیم بچہ ہے، اس کی درندراگی کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اگر میں اس کو دیکھنے کے بعد کوئی کام کرنے کے لیے نکل جاؤں تو اس کی درندراگی نعوذ باللہ مجھے لگ جائے گی اور میرا کام نہیں ہوگا۔ یہ تصور کر کے آدمی دوری اختیار کر لیتا تھا، وہ کام کو نہیں جاتا۔ اور ایک طریقہ یہ بھی تھا
کہ گھر سے نکلنے سے پہلے اگر بیوہ عورت نکلتی، بیوہ عورت کی صورت پر اس آدمی کی نظر پڑتی، یعنی وہ بیوہ عورت کو دیکھ لیتا، تو آدمی تصور کرتا اس عورت کی دلندراگی کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا ہے، اگر میں کام کے لیے نکل جاؤں تو اس عورت کی دلندراگی میرے کام پر پڑے گی۔ اس طرح کا تصور اپنے دل و دماغ کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر لوگ رکھا کرتے تھے۔ جس طرح آج سفر کے مہینے کے اندر لوگ مکمل طور پر ایک رکھے ہوئے جو کہ تاریخ کی حیثیت ہے، تاریخی اعتبار سے اپنی دنیاوی زندگی میں سفر کا مہینہ آنے کے بعد آدمی اپنے آپ کو خوشیوں سے، اچھے برے کاموں میں تمیز کیے بغیر آدمی اپنے آپ کو دوری اختیار کر دیتا۔ تو ان تمام چیزوں کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کی تعلیم میری اور آپ کی زندگی میں عطا کیا؟ جیسا کہ ابھی جو سفر کا مہینہ میری اور آپ کی زندگی میں چل رہا ہے، آج کے زمانے میں بھی اسلام کے آنے کے بعد اسلام کی زندگی کے رہنے کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نیا دکان اوپن نہیں کرنا۔ اس طرح کا عقیدہ ہے کہ سفر کے مہینے میں اگر کوئی نیا دکان کھولیں گے تو مکمل طور پر سفر کی مہینے کی دلندراگی ہمارے دکان کو لگ جائے گی۔ اور لوگوں کا تصور ہے سفر کے مہینے میں منگنی نہیں کرنا، یا سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، یا سفر کے مہینے میں گھر میں کوئی خوشیوں کا کام نہیں کرنا۔ اس طرح کا عقیدہ آج بھی ہم مسلمانوں کی زندگیوں میں پایا جاتا ہے۔ اللہ رحم کرے، اتنا زیادہ میری اور آپ کی زندگی میں سفر کے مہینے کی جاہلیانہ یہ رسم میری اور آپ کی زندگی میں ہے۔ اگر کوئی آدمی نئی شادی کر کے اپنی بیوی کو گھر میں رکھا ہوا ہے تو سفر کے مہینے کی اندر 1 تاریخ سے لے کر سفر کی 13 تاریخ تک اس نئے شوہر اور نئی بیوی کو، یعنی نئی نویلی دلہن کو باقاعدہ ان 13 دنوں کے اندر میاں بیوی کو الگ کر دیتے ہیں۔ اتنا تصور پایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر ان 13 دنوں کے اندر ایک نئی عارض کو اپنا نیا شو دیکھ لیتا ہے تو اس کی چہرے کی بے برکتی، اس کے چہرے کی نحوست، پوری کی پوری درندراگی اس کے شوہر کے اندر آ جاتی، نعوذ باللہ۔ یہاں تک کہ پایا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں اگر گھر میں کوئی بہو ہے، اگر گھر میں کوئی نئی بہو ہے، یہاں تک تصور کیا جاتا کہ سفر کے مہینے کے آنے سے پہلے اس بہو کو باقاعدہ اس کے ماں باپ کے پاس بھیجا جاتا۔ کیوں بھیجا جاتا؟ یہ تصور دلایا جاتا ہے کہ اگر کوئی نئی نویلی بہو اپنے ساس کے گھر میں رہے گی اور اس کا سایہ، بہو کا چہرہ، بہو کا سایہ ساس کے اوپر پڑ گیا تو بہو کی پوری دلندراگی ساس کے اوپر آ جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے عقائد آج ہمارے مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں، جو کہ یہ پورے عقائد ہسٹریکل دیکھیں، تاریخی اعتبار سے دیکھیں، اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کا لین دین نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر سفر کے اسی مہینے میں آدمی خوشی کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سفر ایک ٹریولنگ کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا سفر کے مہینے میں، اور یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان یہی بھی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں نعوذ باللہ پیدا ہونے والا بچہ اپنے ساتھ دلندراگی لے کے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کہ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ سے لوگ اپنے آپ کو دوری اختیار کرتے ہیں۔ بھائیو، یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کے لیے آسمان کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کی جماعت کا سلام آتا، ایسی خاتون کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں انجام دیا۔ یہی تاریخ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے جب اسلام آیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ لوگوں کے درمیان بتایا لا عدوى ولا طیارہ ولا حامہ ولا سفرہ. لوگوں یہ بات یاد رکھو اپنی دنیاوی زندگی میں کہ پرندے کا اڑا کر اپنے کام کو شروع کرنا یا اپنی زندگی کے اندر سفر کے مہینے کے آنے کو نحوست سمجھنا، بے برکتی سمجھنا، برکت سے خالی سمجھنا، اس کا حکم اسلام میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بتا دیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے اندر جو کچھ بنایا اور جب بھی انسان کو کوئی مصیبت، تکلیف، آزمائش آتی ہے ان تمام چیزوں کو دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے. اور یقین مانیے میری اور آپ کی زندگی آج کے ماحول کے اندر دوسروں کے دیکھا دیکھی زندگی کے رواج اور تعلیمات پر میں اور آپ عمل کرتے چلے جاتے ہیں. میں اور آپ نہ قرآن کو دیکھتے، نہ حدیث کو دیکھتے، نہ شریعت کو دیکھتے، نہ دین کو دیکھتے. بھائیو آج میرے اور آپ کے گھروں کے اندر جن چیزوں کو میں نے گنایا، میرے اور آپ کے گھروں میں کیا کیا چیزیں آج کے سفر کے مہینے کے اندر پائے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کا تصور کرنا ہے اور توکل علی اللہ، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو انسان کو نفع نقصان دینے والا، موت و حیات دینے والا، خوشی غمی دینے والا، اولاد دینے اور اولاد چھیننے والا، برکتوں کو دینے والا، برکتوں کو چھیننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. نعوذ باللہ کسی بہو کے چہرے میں، کسی کے گھروں کی اندر، کسی الو کی اندر یا کسی بیوہ عورت کی اندر، کسی یتیم بچوں کی اندر نحوست کو، دلندراگی کا تصور کرنا یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہم مسلمانوں کے علاوہ غیروں کا عقیدہ ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر دین کے نام پر ہم نے اس کو ایجاد کیا ہوا ہے. یہاں تک کہ لوگ اپنے زمانے کے اندر سفر کے اسی مہینے میں بہت سارے اچھے پکوان جو ہوتے ہیں، خوشیوں کے جو کام ہوتے ہیں، رسم و رواج کے جو کام ہوتے ہیں، ان تمام کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تک کہ تصور کرتے ہیں اگر کوئی عورت گھر میں جھگڑ رہی ہے، ساس بہو کا کوئی مسئلہ ہوا، اتنا تانا دیا جاتا ہے کہ اس بہو کو سفر کے مہینے میں شادی کر کے لانے کی وجہ سے آج اس کیا ہے یہ اپنی ساس سے زبان لڑا رہی ہے. ایسی باتیں لوگوں کے اندر پیش کی جاتی ہے، جبکہ میں اور آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو دعا میں اور آپ پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. میں اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تو جس کو دیتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور تو جس کو روکنے دینے سے رک جاتا ہے اس کو کوئی دینے والا نہیں. دینے والا اللہ ہے، چھیننے والا اللہ ہے. یہ سفر کا مہینہ نہ اپنے اندر نحوست رکھتا ہے، نہ اپنے اندر بے برکتی رکھتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، میں اور آپ اگر سفر کے مہینے کو درندراگی والا مہینہ، سفر کے مہینے کو نحوست اور بے برکتی والا مہینہ تصور کریں گے، یہ بات یاد رکھیں میں اور آپ اس طرح کا عقیدہ رکھیں گے تو یاد رکھو یہ اللہ کو نعوذ باللہ گالیاں دینے کے برابر ہے. کیسے گالیاں دینے کے برابر ہے؟ حدیث میں آتا ہے، متفق علیہ روایت، امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ شتم ابن آدم، میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے، میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اللہ کا بندہ اللہ کو گالیاں کیسے دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسب الدہر، اللہ کیا بتایا کہ میرا بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے. زمانہ کیا ہے؟ یہ دن ہے، رات ہے، مہینے ہے، یہ ہفتے ہیں، یہ سال ہے، یہ 1 منٹ، ایک لمحہ، 1 گھنٹہ، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 دن، ان تمام چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے. دن و رات کو بنانے والا، مہینوں کو بنانے والا، سال اور صدی کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. ان تمام چیزوں میں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی وحدانیت کا ثبوت ہے. ان تمام چیزوں میں میرے اور آپ کے عقیدے کی مضبوطی ہے. آج کی زندگی کے اندر میں اور آپ اگر سفر کے مہینے کو نحوست، بے برکتی، دلندراگی لے کر میں اور آپ عقیدہ لے کر بیٹھیں گے، اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مثال کے طور پر میں اور آپ کوئی چیز مول لیتے ہیں، مہنگی چیز فون مول لیتے ہیں،
مول لینے کے بعد اگر وہ خراب ہو گیا تو گویا کے فون کو کہتے ہیں، گویا کے فون کو برا بھلا کہنا فون کے بنانے والے کمپنی کو برا بھلا کہنے کے برابر ہے۔ بالکل اللہ کے لیے اعلیٰ مثال یہ ہے، یہ پوری کائنات بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ ان دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر تو نے جن چیزوں کو بنایا وہ تمام کی تمام چیزیں بیکار نہیں ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، باطل بیکار نہیں بنایا اللہ تعالیٰ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، انسان کے کام آنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ سفر کے مہینے میں تو بڑے بڑے کارنامے ہوئے ہیں، بڑی بڑی جنگوں کا معاملہ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی دورے سفر کے مہینے کے اندر اسلامی تاریخ کو میں اور آپ پڑھیں گے، حقیقت میں میری اور آپ کی زندگی میں سفر کے مہینے کو نحوست اور بے برکتی کے سمجھنے کا پورا عقیدہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر ختم ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی پر بات ہوگی، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اپنی دنیاوی زندگی میں سفر کا مہینہ یا کوئی بھی چیز بذات خود بے برکتی نہیں ہوتی، اور بذات خود ان میں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہ انسان کے لیے نقصان اور انسان کے لیے بے فائدہ ہرگز نہیں ہوتی۔ اسی لیے سفر کے مہینے کے اندر ہمارے گھروں کے اندر ہونے والے رسم و رواج کو، ہمارے گھروں کے اندر پائے جانے والے غلط عقائد کو، خاص کر عورتوں کی بنیاد پر ہونے والی ان تمام چیزوں کی خرابیوں کو دور کرنا بذات خود ایک مرد کی، ایک شوہر کی، ایک بیٹے کی ہمارے درمیان ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کریں، بذات خود پہلے ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے عقائد کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کریں، اسلامک ہسٹری، اسلامک نالج کو صحیح معنوں میں پہچان کر دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سفر کے مہینے کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو مکمل طور پر آسانیاں ہیں اور اس کی مکمل طور پر جو خیر اور بھلائی کا معاملہ ہے، اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں نصیب عطا فرما، اور ہماری زندگی میں جو مکمل طور پر نحوست والا عقیدہ ہے، بے برکتی والا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہمیں دور نصیب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توحید پرست بنا، ایمان کی بنیاد پر زندگی گزارنے والا بنا، اور توحیدانہ معاملہ ہماری اپنی دنیاوی زندگی میں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیق الا باللہ۔